اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین درود پڑھیے محمد آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج جس سلسلے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں ہے تو وہ بہت ہی کامن، بہت ہی عام ہے، بلکہ اب تو پورا زمانہ اسی میں، معاشرہ پورا اسی میں ہو گیا، غفلت۔ یہ غفلت برتتے ہیں لوگ، یہ کیا کرتے ہیں؟ اسی طرح ایک واقعہ ملتا، اس سے شاید آپ کی زیادہ سمجھ میں آ جائے کہ بات کیا ہے۔ ایک واقعہ ملتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک آدمی بہت بھاگتا ہوا، دوڑتا ہوا، ہانپتا ہوا، پسینے میں شرابور حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچا اور کچھ بات کرنا چاہتا تھا، تو حضرت عیسیٰ نے کہا آرام سے ذرا سانس لے لو، حواس اپنا درست کر لو، پھر بتاؤ۔ پھر تھوڑی دیر رکا وہ، تھوڑی دیر رکنے کے بعد جب اس کا سانس بحال ہوا، وہ ہوا، تب اس نے شروع کیا۔ کیا ہوا کہ نبی اللہ، ہم نے رات کو نہیں بلکہ صبح ہوتے ہوئے اذان کے وقت ایک میں نے خواب دیکھا ہے، کہ دیکھا کہ میں جنگل میں ہوں، ایک زوردار شیر کی دہاڑنے کی آواز آئی، تو میں نے بھاگنا شروع کیا لیکن شیر میرے پیچھے پیچھے آتا جا رہا، کسی طرح ہٹ ہی نہیں رہا مجھ سے۔ پھر اتنا ڈر گیا، اتنا گھبرا گیا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ بھاگتے بھاگتے ایک جگہ پہنچا تو دیکھا ایک درخت ہے، اس کی جڑیں نیچے کی طرف لٹک رہی ہیں۔ میں بھاگتا ہوا گیا اور جا کے اس درخت کی شاخ کو پکڑ لیا، نیچے دیکھا تو کنواں تھا، میں نے کہا چلو نیچے کنواں، اگر شیر آ گیا کچھ ہوا تو میں کنویں میں چلا جاؤں گا، کود جاؤں گا۔ لیکن جب غور سے دیکھا تو کنویں کے اندر اژدہا، سانپ، بچھو، یہ ساری چیزیں۔ اب تو میں بہت گھبرایا کہ اب کیا کریں، اب تو اوپر شیر ہے، نیچے اژدہا ہے، کیا کیا جائے۔ پہلے شاخ کو میں بہت مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے تھا، اتنے میں میں نے دیکھا کہ کچھ شاخ ہل رہی ہے، اوپر دیکھا تو دو چوہے تھے جو شاخ کو کتر رہے تھے، ایک سفید چوہا تھا اور ایک کالا چوہا تھا۔ کتر رہا تھا، میں تو ڈر گیا کہ اب زندگی گئی، یہ کاٹ رہے ہیں، اب تو میں نیچے گری جاؤں گا۔ یہ میرے ساتھ ہوا، میرے اوسان خطا ہو گئے، میری سمجھ میں نہ آیا۔ آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ حضرت عیسیٰ سے کہنے لگا کہ آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا، میں تو گھبرایا ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ جو حقیقت ہوتا ہے اسے تم لوگ خواب سمجھتے ہو، جو خواب ہوتا ہے اسے تم لوگ حقیقت سمجھتے ہو۔ یہ بالکل حقیقت ہے۔ خواب سمجھنے والے اب بھی ہوش میں آ جائیں، جو سنا ہے اور جو تم نے دیکھا، اب بھی ہوش میں آ جاؤ، ہوش کے ناخون لو، کیونکہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہ بالکل حقیقت ہے۔ کیونکہ یہ جو تم نے شیر کو دیکھا یا دہاڑتے ہوئے تمہارے پیچھے آ رہا ہے، یہ شیر جو ہے یہ ملک الموت ہے، جو ہر وقت تمہارے پیچھے لگا ہوا، اور تم کو اس کی خبر ہی نہیں کہ ہر وقت تمہارے پیچھے لگا ہوا، ہر وقت تمہارے پیچھے لگا ہوا، اور تم بھاگتے ہوئے جو شاخ کو پکڑ کے کنویں میں لٹک گئے ہو، کنویں میں جو تم دیکھ رہے ہو نا، یہ کنواں نہیں، یہ قبر ہے۔ تو تمہاری قبر کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور یہ شاخ جس سے لٹکے ہوئے تھے تم، جو لٹک رہے تھے، یہ تمہاری زندگی ہے۔ اور چوہا جو ہے، سفید چوہا اور کالا چوہا، یہ کیا کر رہی ہے؟ دن اور رات ہے جو تمہاری زندگی کو کم کر رہے ہیں، اور تم ہو کے غفلت میں پڑے ہوئے اسی انتظار میں کہ ابھی کچھ کر لیں گے، تبھی کچھ کر لیں گے، ابھی تو بہت دن باقی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ سب تو نہیں ہوگا، بہت دن باقی۔ شیطان بیوقوف بناتا ہے کہ بہت دن باقی ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جو وقت ہے، جو وقت ملا ہے، ہر دن اپنا کام کر رہا ہے، تو تم بھی اس دن میں اس کا کام کرو، اس دن کا کام کرو۔ جیسے ایک اور واقعہ ملتا ہے، اس کو تھوڑی سی وضاحت کرنے کے لیے، جو دن ملا ہے آپ کو، اس کو غنیمت جانیے، اس پر مت جائیے کہ یہ جو دن ملا ہوا ہے اب کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ابھی کیجئے، آج کیجئے۔ تو کیا واقعہ ملتا؟ ایک نیک پرہیزگار بندہ عابد تھا بیچارہ، وہ کئی 100 سال سے 200 سال سے عبادت کر رہا تھا اور کہتا بھی تھا کہ پروردگار مجھے ذرا شیطان کو دکھا دے کہ شیطان کیسا ہے، میرے پاس نہیں آتا شیطان۔ ایک دن اچانک شیطان اس کے پاس آ گیا، ایک بوڑھا سا آدمی جھکا ہوا آیا، تو اس عابد نے پوچھا تم کون؟ کہ میں ابلیس ہوں۔ کہ اتنے دن سے تم ہمارے پاس کیوں نہیں آئے، تم ہمیں بہکانے کبھی بھی نہیں آئے؟ کہ نہیں، میں تم نے کئی بار میں نے کوشش کی تمہارے پاس آنے کی، بہکانے کی، لیکن ہر دفعہ تم کو دیکھا کہ تم عبادت میں مصروف ہو، اس قدر عبادت کر رہے ہو، تو میرا کہا تم بہک نہیں سکتے، میرے بہکانے میں بہک نہیں سکتے، اس لیے میں چلا گیا، میں نے تم کو نہیں بہکایا۔ ابھی جو آیا ہوں
تمہارے بےحد شوق پہ کہ بھیج دیے. تو اب تم نے اتنی عبادت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری 200 سال عمر بڑھا دیا ہے, اور یہ کہہ کہ غائب ہو گیا وہ. اس نے کہا ہے میری 200 سال عمر بڑھ گئی ہے, تو میں ایسا کرتا ہوں کہ 100 سال تک تو میں ذرا دنیا کی لذتوں سے ہم بھی ذرا لطف اندیز ہو لیں, اور پھر اس کے بعد جو 100 سال باقی رہیں گے اس میں ہم اپنی عبادت کر لیں گے. یہی سوچ کے اس نے شروع کر دیا, یعنی شیطان اسے دھوکہ دے گیا, شروع ہو گیا, وہ دنیا میں لگ گیا. 100 سال کے بعد اچانک دیکھا کہ ملک الموت آئے ہوئے, کہہ رہے آپ کیسے, کہ میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. کہ میری تو 100 سال باقی ہے ابھی. کہ ہاں 100 سال باقی تو تھی, لیکن گناہ کی وجہ سے تمہاری وہ سب ختم ہو گئی, اب تم چلو. اور اس طرح اس کی زندگی کا خاتمہ شیطان نے بیوقوف بنا کے کر دیا. یہی شیطان ہمارے سینوں میں بھی ہے, ہمیں مختلف حوالوں سے بیوقوف بناتا ہے. اب کر لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, صبح کریں گے, شام کو کریں گے, اور وقت گزرتا چلا جاتا, یہاں تک کہ ہمارا وقت قریب آ جاتا کہ اب جانا ہے اس دنیا سے, اور خالی ہاتھ جاتے ہیں جیسے وہ بیچارہ گیا, اسی طرح ہم بھی خالی ہیں. اسی لیے ہمارے ائمہ تارین نے ہر مقام پہ ہر جگہ ہم کو بہت زیادہ تاکید کی ہے. ائمہ تارین کی تاکید کو کون سنتا؟ بھائی آپ سنیے, کون سنے گا؟ آپ بتائیں گے, آپ اتنی محبت کرتے ہیں, مولا سے محبت کرتے ہیں, رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں, ہم محمد علیہ محمد سے محبت کرتے, تو انہوں نے جو تاکید کی اس تاکید کو ہمیں ماننا چاہیے. ایک سے ایک حدیثیں بتائی, ایک سے ایک چیزیں بتائی کہ جس سے ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں اور سب وہ کر سکتے ہیں. جیسا کہ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ عمر بس گنے چنے سانس ہیں. یہ جو ہماری سانس آ رہی جا رہی, عمر بس گنے چنے سانس ہیں, جن کو ایک محافظ شمار کرنے میں مصروف ہے. شمار کیا جا رہا, گھنٹے تمہاری عمروں کو نگل رہے ہیں, اور تیری پوری زندگی بس چند روزہ ہے. یعنی مطلب کیا؟ چند روزہ ہے, کچھ کرو, کر لو, جو بتایا گیا کر لو, آخرت کے لیے کام کرو. اسی لیے رسول اللہ نے ابو ذر غفاری کی ایک کتاب ہے, ابو ذر غفاری کی وصیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جی کی, اس وصیت میں ابو ذر کو رسول اللہ نے یہ بھی وصیت کی تھی, اپنے درہم اور دینار کی نسبت اپنی عمر کے بارے میں زیادہ بخیل بنو. یعنی کہ اس کو سوچ سمجھ کے خرچ کرو کہ تم کہاں خرچ کرو, اس میں کہیں بیکار تو نہیں خرچ کرو, ثواب ملے گا کہ ثواب نہیں ملے گا, کوئی بیکار کا فضول کام تو نہیں. تو نیکی کے اندر اس کو خرچ کرو, ادھر ادھر ضائع مت کرو, وقت کو کہ وقت تم ضائع کر رہو. تو یہ ائمہ تارین بے شمار چیز بتائی, کتابیں اس پہ کتنی لکھی گئی, سب بتایا گیا, لیکن ہمیں کچھ کرنے کو تیار ہی نہیں. مثلاً ایک جگہ پہ اور کہا گیا کہ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں عمل کی طرف بڑھو اور موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو. عمل کی طرف بڑھو, موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو. کیوں ڈرو؟ عمر پلٹنے والی نہیں ہے, پلٹنے والی ہے, جبکہ رزق پلٹنے کی امید ہے, لیکن عمر کے پلٹنے کی کوئی امید نہیں. جو آج کا دن نکل گیا وہ نکل گیا. ایسا نہ ہو کہ کوئی کام آج کا رک گیا ہے اسے پورا کرو, پورا کر ڈالو, کام کو اپنا پورا کرو. طرح طرح سے تو باتیں بتائیں, کوئی چیز چھوڑی نہیں. عمل کی طرف بڑھو, موت کے اچانک آ جانے ڈرو. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اچھا جناب, اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مولا علی ہی کی طرف سے بتا رہے, کہتے رات دن تجھ پر عمل کر رہے ہیں. رات بھی عمل کر رہا, کاٹ رہا کالا چوہا, رات اور دن بھی سفید چوہا بھی کاٹ رہا, وہ عمل کر رہا. تو آپ فرماتے ہیں کہ رات دن تجھ پر عمل کر رہے ہیں, تم بھی رات دن عمل کرو, تم بھی عمل کرتے رہو. وہ تم سے حصہ لے رہے تو تم بھی اپنا حصہ ان سے لو, یعنی نیکی کا حصہ لے, نیکی کرو گے نیکی کا حصہ لو گے, تم حصہ لو. کیونکہ یہی وقت ہے پشیمان ہونے سے پہلے, کہ جب موت آ جائے گی, بالکل موت آگے کھڑا ہوگا تو اس وقت پشیمان ہوگا, تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کوئی فائدہ, فضول باتوں میں لگا کے کچھ بھی نہیں ہوگا. بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ کہا گیا کہ جب ملک الموت آتا ہے, اور ملک الموت آنے کے بعد جو روح قبض کر رہا ہوتا ہے, تو وہ کہتا, بندہ کہتا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو کہ میں کلمہ پڑھ لوں. تو ملک الموت کہتا تم کو ایک لمحے کی فرصت نہیں دے گے, مشرق سے مغرب تب جتنی چیزیں سب مجھے دے دو گے تب بھی میں تمہیں مہلت دے, کیا کہ تم نے نہ جانے کتنا وقت برباد کیا. تو وہی تو یہاں سمجھا رہے ہیں, وہی یہاں سمجھا رہے ہیں کہ یہی وقت ہے پشیمان ہونے سے پہلے, انسان کے یہ کہنے سے پہلے کہ ہائے افسوس میں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے میں کوتاہی کی. تو کچھ کر لو, پھر اللہ کا تقرب حاصل کرنے میں کوتاہی کی تو کچھ کر لو. یہی وقت ہے, راستہ کھلا ہوا, یعنی اب زندہ ہو, سانس لے رہے ہو, راستہ کھلے ہوئے ہیں, چراغ روشن ہے, توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا اس سے پہلے کہ قلم خشک ہو جائے. یعنی قلم اٹھا لیا جائے, دیکھا یہ بند ہو جاتی ہے, موت کا فرشتہ آ گیا.
قلم خشک ہو جائے اور اعمال نامہ لپیٹ دیا جائے. لپیٹ گیا, میت پڑی ہوئی, اب چلو جو کچھ کیا تھا وہ کر لیا, جو رہ گیا ہے اس کو بھگتنا ہوگا. ایک درود پڑھیے محمد علیہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں اور عمل میں مصروف رہیں, کیونکہ یہی وقت ہے جو کچھ کرنا کر لیں, مرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہوگا.